حسن آپ کے جانب آئیں گے، بات ہو رہی ہے نئی پارٹی کی تشکیل کی اور جہانگیر ترین ہم اس میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ رہنما شاید مزید آنے والے وقت میں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ جائیں، تو یہ تمام جانے والے کسی ایک پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب کوششیں کر رہے ہیں اس میں آپ کو وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو تحریک انصاف جب بنی تھی، جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اب تو مجھے لگتا ہے یہ کمپنی تقریباً ختم ہونے کے لگ بھگ قریب ہے اور آئندہ چند دنوں میں شاید آپ دیکھیں گے مکمل طور پہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو ریالٹی ہے، عوام نے کس سوچ کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا یا کس طرح ان کو لایا گیا، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ان کو اس لیے لایا گیا کہ یہ پاکستان کے حق کی بات کریں گے، تبدیلی کے لیے لایا گیا، پاکستان کے حق کی بات کریں گے، اداروں کی مضبوطی کی بات کریں گے، عوام کے حقوق کی بات کریں گے۔ بات تو کی انہوں نے حسن، کہاں بات کی؟ کیا سانیہ 9 مئی والا معاملہ یہ اداروں کی عزت تھا، ملک اور ریاست کے حق کے حوالے سے تھا؟ یہ جو پلاننگیں کی گئی، دیگر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی، مجھے یہ بتائیے یہ کہاں کا وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر پاکستانیوں نے ان کا انتخاب کیا یا ان کے ساتھ کھڑے رہے؟ نہیں، پاکستانیوں نے اس بنیاد پر انتخاب نہیں کیا تھا، پاکستانیوں نے تو تبدیلی کی بنیاد پر وہ یہی انتخاب کیا تھا۔ یہی تبدیلی تھی کہ پاکستان ریاست کو آگے مضبوط بنائیں گے، لیکن وہ مضبوط نہیں بنایا جا سکا۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات آگے رکھے، ریاست اور اداروں کو سائڈ پر رکھا، اور پھر کیا کیا؟ آئی ایم ایف کو جب ان کو ہٹا دیا گیا یا خود نکل گئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ کوئی نہیں سپورٹ کرنے کو تیار تھا، تو پھر کیا کیا؟ آپ نے پاکستان اور آئی ایم ایف کو، ان کے پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو خطوط لکھے، غیر ملکی جو ہے وہ فنڈنگ ان کی سپورٹ حاصل کی اور پاکستان اور غیر ملکیوں سے مدد مانگی، اور آج وہ بات کرتے کہ ہم پاکستان کے حق کی بات کرتے تھے۔ illogical بات ہے۔ لاجک یہ عوام جو اب لاجک مانگتی ہے وہ مانگتی ہے کہ ہم نے جس چیز کا انتخاب کیا، اب جو لوگ نکل رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ 3 قسمیں اگر آپ ان کی دیکھیں۔ پہلے وہ جو سنجیدہ سیاستدان ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ایسے شرپسند عناصر جنہوں نے سانیہ 9 مئی کا معاملہ کیا، بالکل آپ کر سکتے ہیں، مجھے بات پوری کر لینے دیں۔ وہ ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کی تو کہیں نہ کہیں پارٹی میں جگہ بنے گی۔ اور ایک وہ لوگ جن کی تربیت یہ تھی کہ ماردھار، اختلافات، فساد اور اخلاقی قدریں پامال کرنا، ان کو کوئی بھی پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بڑے اعتماد سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ 15 سے زائد ایسے سیاستدان ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے، مسلم لیگ نون کے پاس بھی گئے، وہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم اپنی پارٹی میں لے لیں گے تو پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہوں گی، یا جیسے انہوں نے منحرف اراکین کو ایک دفعہ لیا تو پھر ضمنی الیکشن میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، خبر بھی آ گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف کے سابق رہنما جو نہ صرف نئی جماعت بلکہ پرانی جماعتیں جن میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں ان کا حصہ بھی بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عدیل آپ کی جانب بیان ہے، لیکن کوئکلی ذرا سعد رسول صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں حسن سے، وہ حسن آپ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، میں حسن کے جذبات کے اندر اپنے جذبات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو حسن صاحب نے کہا کہ اخلاقی بنیاد پہ یا ایسے لوگ جن کی اخلاقیات ٹھیک نہیں تھیں یا جن کو اخلاقی طور پہ مورلی کرپٹ کیا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، اب وہ دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو لے نہیں رہے۔ میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حسن صاحب، طلال چودھری، دانیال عزیز صاحب والی پارٹی بھی اخلاقیات کی بیسس پہ لوگوں کو ریجیکٹ کرتی ہے؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ تمام لوگ جب چھوڑ گئے اور آنے والے دنوں میں باقی بھی انشاءاللہ چھوڑ جائیں گے پی ٹی آئی کو، تو آپ کے خیال میں ان کی متعلقہ اگر 90% عوام یہ لیڈرشپ یہ پارٹی چھوڑ جائے گی تو عوام میں کتنی ٹرانسلیٹ ہوگی یہ بات، یا عوام وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ پہلے کھڑی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں، نمبر 1 جو آپ بات کر رہے تھے طلال چودھری اور دانیال عزیز کی، یہ بات بالکل درست ہے۔ کوئی بھی پارٹی عوام اور پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار کہ آپ اخلاق سے گری ہوئی باتیں یا الفاظ کا استعمال کسی بھی جگہ کریں، عوامی معاشرے میں کریں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ 3.5 سالوں میں
کہ کس طریقے سے کیسے خطرناک اور ڈینجرس الفاظوں کا استعمال کیا گیا جو ہم خاندانوں میں بیٹھ کر یا فیملی میں بیٹھ کر سننے کو تیار نہیں ہیں. خیر حسن، اس میں تو تمام سیاستدان آتے ہیں، سبھی اس طرح کی زبان استعمال ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. دوسری بات جو آپ سعد رسول صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کا جو ہے 90% دیکھیں عوام نے اب انتخاب کرنا ہے اور جو ان کی غلطیاں تھی وہ شاید اب سمجھ رہے ہیں. اب اگر معاشرے میں نکلیں، ابھی تک کوئی سروے آیا نہیں، لیکن اگر سروے کریں اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں، ہم اکٹھے سروے کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں عوام کی اب سوچ کہاں پر ہے، عوام کی سوچ اب کیسے تبدیل ہوتی ہے. عوام کی سوچ اب کہتی ہے کہ جو ملک کے ساتھ ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے، جو معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلے گا. دیکھیں عوام کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، عوام کسی سوچ کو ساتھ لے کے چلتی ہے، نظریے کو لے کے چلتی ہیں. لیکن اگر نظریے کو ذاتی مفادات اور ملک کے مقاصد کے برعکس استعمال کیا جائے تو وہاں پر یہ بڑی باشعور قوم ہے، وہ باشعور قوم ہے اور بڑے بہترین اور مثبت انداز سے آگے لے کے چلتی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب، جو آپ کے سوال تھے اس کا جواب آپ کو مل گیا.